فصاحت و بلاغت میں دوست قبیلہ بڑا مشہور تھا، اس کے لوگ بڑے فصیح تھے۔ عرب کے مشرکین نے دوست قبیلہ سے طفیل دوسی کو بلایا اور کہا کہ آپ آئیں اور یہ مسلمانوں کے نبی کی فصاحت کا آپ مقابلہ کریں گے۔ قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ آ گیا۔ جب یہ آ گیا تو اس کو کہا کہ جب آپ کی ان سے گفتگو ہوگی، مناظرہ ہوگا، اس سے پہلے آپ نے ان کے پاس جانا نہیں، ان کی گفتگو نہیں سننی، ان کا کوئی کلام نہیں سننا۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ کہنے یہ باتوں کا جادوگر ہے، معاذ اللہ، ان کی باتیں بڑی جادو کا اثر رکھتی ہیں، تو آپ نے نہیں ان کا کلام سننا۔ ایک دن وہ گزر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت فرما رہے تھے، تو اس نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ انفاس العارفین میں لکھا ہے، اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک بار گزرا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں بلند آواز سے، چند صحابہ بھی پیچھے کھڑے، پھر گزرا، تجسس پیدا ہوا دل میں، سنو تو صحیح ہے کیا، میں خود اتنا بڑا فصیح و بلیغ ہوں، مجھ پر کیا کسی کا کلام اثر کرے گا؟ میرے کلام سے لوگ متاثر ہوتے تو مجھ پر کیا اثر ہوگا؟ بڑے بڑے لوگ میرے سامنے مجمع کی صورت میں بیٹھتے اور میرا کلام سن کر اشش کرتے۔ تو حضور کے قریب سے گزرا تو ایک کان سے روئی نکالی۔ اب حضور کیا پڑھ رہے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ ایک کان سے روئی نکالی، میرے آقا کی رس بھری آواز سماعتوں سے ٹکرائی، جلدی سے دوسرے کان سے بھی نکال دیا، سننے لگ گیا۔ اتنا حسین کلام میں نے آج تک نہیں سنا۔ سرکار کریم علیہ السلام کی نماز مکمل ہوئی، قدموں میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔